अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन वाला। अहबाब ज़ी वक़ार, आज हमारा हदीस शरीफ का दर्स है। और हदीस शरीफ में हम बुखारी शरीफ पढ़ रहे थे, लेकिन हम दरमियान में कुछ कुछ चीज़ें लेके आते हैं। अरबाईन वगैरह मैं आपको सुनाता रहता हूँ किसी मौजू पर। यहाँ पर 50 अहादीसें दी हैं इल्म और अमल के लिए और हिफ्ज़ और फ़हम के लिए। ठीक है। तो इस पे देखते हैं कि इन्होंने क्या कौन सी अहादीस को जमा किया है। हर बंदा इसी कोशिश में लगा है कि वो जो है वो उम्मत को बेहतरीन से बेहतरीन दे, और जो कि उनके रोज़मर्रा ज़िंदगी में काम आए। तो देखते हैं इन्होंने कौन सी अहादीस को जमा किया है। मैं स्पीड से पढ़ने की कोशिश करूंगा जितना पढ़ सका मैं। पहले हदीस शरीफ जो है, इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, अहब्बुल कलाम इलल्लाहि अर्बउन। अल्लाह के पसंदीदा कलाम में चार हैं। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह कहना, वल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह कहना, वला इलाहा इल्लल्लाह, वला इलाहा इल्लल्लाह कहना, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर कहना। ला यदुर्रुक बिअय्यिहिन्न बदअता। इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम किस से शुरू कर रहे हो। ये बड़े अहम मसला है वैसे, कि ये सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, ये चार कलिमात हैं जो अल्लाह को पसंद है, सबसे ज़्यादा पसंद है। ये हदीस अहमद और मुस्लिम की सही हदीस शरीफ है। ठीक है। और इसमें फरमाया कि तरतीब का ख्याल नहीं है, कोई भी कहीं से भी शुरू करो, बस अल्लाह ताला को ये कलिमात पसंद है तो बस शुरू करो। इसको सुबहान अल्लाह को हम तस्बीह बोलते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह को तहमीद बोलते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह को तहलील बोलते हैं, तहलील, और वो अल्लाह अकबर को कहते हैं तकबीर। एक और हदीस पाक में भी है, मुत्तफक अलैह हदीस पाक है, जिसमें आपने फरमाया कि सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, सिर्फ इतना। अब देखो ना, ये पूरा नहीं है, ये अहम बात ये है ज़रा। मैं तो पूरा पढ़ता हूँ सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, लेकिन इसमें सिर्फ इतना है, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही। जिसने 100 मरतबा इतना पढ़ा, उसके गुनाह अगर समंदर के झाग के बराबर भी होंगे, अल्लाह पाक वो सब मिटा देगा। ठीक हो गया। और एक और हदीस पाक में जो है, सही हदीस पाक में ये भी है कि यग़रुसुकुल्लका बिकुल्लि कलिमतिन मिनहा शजरतन फिल जन्नह। जन्नत में एक दरख्त लगता है तुम्हारे लिए एक कलिमा पढ़ने से, यानी एक दफ़ा सुबहान अल्लाह कहने से तुम्हारे लिए जन्नत में एक दरख्त लग जाता है। तो ये पहली हदीस पाक है। अब देखें ना, ये हमारे ज़ुमर्रा की बेहतरीन हदीस पाक है। तो अब अरबाइन में इस तरह की हदीस होनी चाहिए। दूसरी हदीस, मैं इसको पास किए, देखते हैं आगे क्या कहते हैं। फरमाते हैं, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इज़ा सल्लत अलमरअतु खम्सहा। अगर किसी खातून ने, और मुसलमान औरत ने, अपनी पंजगाना नमाज पढ़ी, वसामत शहरहा, और रमज़ान का महीना रोज़ा रखा, वह हफिजत फरजहा, और अपनी शर्मगाह की हिफाजत की, व अताअत ज़ौजहा, और अपने शोहर की इताअत की, तो क्या होगा, दखलत अलजन्नह, तो वो जन्नत में दाखिल हो गई। ये सही हदीस शरीफ है जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। और ये क्यों हमारे लिए, चलिए अच्छा हो गया कि खवातीन सारी सुन रही हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात है। और मर्द हजरात भी जो है वो भी सुन रहे हैं। चलो इस माशाल्लाह से मर्द भी हमारे पास दो हो गए हैं, ये बड़ी अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये खवातीन के लिए है। देखो भी, जो पंजगान नमाज पढ़े, रोज़ा रखे, और अपने शर्मगाह की हया की हिफाजत करे ना, और अपने शोहर की बात माने, तो वो जन्नत में दाखिल हो गई है, माजी का सीगा इस्तेमाल किया है। तीसरी हदीस पाक में रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मन हमला अलैना सलाह फलैसा मिन्ना। जिस बंदे ने भी हमारे ऊपर असलहा ताना, तो वो जो है हम में से नहीं है। जिस बंदे ने असला उठाया, किसी मुसलमान ने मुसलमान पे असलहा उठाया, सिर्फ उठाया असलहा, तो वो नहीं है मुसलमानों में से, हम में से नहीं है। बस इसी तरह जो है ना, वो ये इस पे भी केस बनता है ना, कि अगर आपने सिर्फ असलहा उठाया हो बस इस पे। हम्म। तो मुसलमान को गाली देना गुनाह कबीरा है, याद रखिए। मुसलमान के खिलाफ किताल करना, लड़ना, ये कुफ्र है। और आपने फरमाया, जब दो बंदे लड़ते हैं तो दोनों दोजखी हैं। अगर एक बंदा मर जाए, ठीक है, कत्ल हो जाए, तो दोनों आपस में लड़ रहे थे, दोनों दोजखी हैं। तो नहीं लड़ना चाहिए मुसलमानों को आपस में। इसी तरह चौथी हदीस पाक में फरमाया,
रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने, वल्लाहि इन्नी ला अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैहि फिल यौम अक्सर मिन 70 मर्रा, मैं कसम है अल्लाह ताला की कि मैं रोज़ाना अल्लाह जल्ल शानुहु से बख्शिश मांगता हूँ और तौबा करता हूँ दिन में 70 मरतबा से ज़्यादा। तो ये बुखारी शरीफ की हदीस पाक है। और इस तरह की और इसी इसी में से एक हदीस पाक आती है जिसमें आपने फरमाया मैं 100 बार जो है वो इस्तिग़फ़ार पढ़ता हूँ। दो चीज़ें हैं अहबाब, याद रखा करें हमेशा कि इस्तिग़फ़ार होता है बख्शिश मांगना, या अल्लाह मुझे बख्श दे, और अतूबु इलैही कहना होता है कि तौबा करता हूँ मैं आइंदा के लिए, ठीक है ना, और पशेमा हूँ मैं पिछले पे। तो ये कहना होता अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह, अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैह, दोनों चीज़ों को साथ रखा करें हमेशा। पांचवी हदीस पाक में आपने आयतुल कुर्सी की फजीलत के बारे में है, फरमाया मन क़रा आयतल कुर्सी फी दुबुर कुल्ल सलातिन मकतूबतिन, हर फर्ज नमाज के बाद जिसने आयतुल कुर्सी पढ़ी तो लम यमनअहु मिन दुखूलिल जन्नति इल्ला अन यमूता, तो उसे कोई चीज भी जन्नत से नहीं रोकती सिवाय मौत के। मर गया और जन्नत में दाखिल हो गया जो बंदा फर्ज नमाज के बाद क्या पढ़ता है, आयतुल कुर्सी पढ़ता है। ये सही हदीस शरीफ है, ठीक है, याद रखा करें। अब ये जो फर्ज नमाज के बाद का हुक्म है ना, थोड़ा सा इसमें ज़रा समझा करें कि नमाजें और भी बहुत हैं, तहज्जुद की नवाफिल भी हैं, सुन्नतें भी हैं बहुत सारी। तो ये सिर्फ फर्ज नमाज की बात हो रही है, तो फर्ज नमाज का मतलब फर्ज रकातें नहीं हैं, बल्कि उसके बाद जो सुन्नतें अगर हैं तो सुन्नतें पढ़ लें, उसके बाद ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर कोई फर्ज नमाज के बाद फौरन पढ़ेगा और सुन्नतें बाद में पढ़ेगा तब भी ठीक है, लेकिन अगर वो फर्ज के बाद सुन्नतें पढ़ के नमाज से फारिग हो के पढ़ता है तो तब भी ये ठीक है, ठीक है। ये फर्ज नमाजों की बात हो रही है इसलिए फर्ज का जिक्र आ गया है। तो जो लोग सिर्फ फर्ज पढ़ते हैं उनको तो सिर्फ फर्ज नमाज ही पता है ना, लेकिन जो लोग बाकी नवाफिल भी अदा करते हैं तो उनको पता होता है कि ये सिर्फ फराइज की बात हो रही है। इसी तरह आपने छठी हदीस पाक में फरमाया कि अफदलुल अमाल अस्सलातु लिवक्तिहा व बिर्रुल वालिदैन, आमाल में अफजल अमल ये है, बेहतरीन अमल ये है कि नमाज उसके वक़्त पे अदा की जाए और वालिदैन से नेकी की जाए, हुस्न अखलाक से पेश आया जाए। ठीक हो गया, नमाज अपने वक़्त पे पढ़ना और वालिदैन से हुस्न सलूक करना बेहतरीन अमल है। सातवीं हदीस पाक में आपने इरशाद फरमाया है कि अफदलुल मोमिनीन इस्लामन, बेहतरीन मोमिनीन जो जिसका इस्लाम बेहतरीन है वो है मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, जिसकी जुबान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। और बेहतरीन मोमिन ईमान के लिहाज से वो है जिसका अखलाक बेहतरीन होता है। देखा आप लोगों ने, ये सही हदीस शरीफ है, ठीक है, याद रखा करें कि मोमिन, बेहतरीन मोमिन इस्लाम के लिहाज से कौन है, जिसके जुबान और हाथ से दूसरे महफूज रहें। और बेहतरीन मोमिन ईमान के लिहाज से वो है जिसका अखलाक बेहतरीन होता है। अल्लाह अकबर। अखलाक के बारे में बहुत सारी अहादीस है, बहुत ज़्यादा अहादीस है। कोशिश करनी चाहिए अच्छे अखलाक की। और अखलाक में हमारी ज़ुबान सबसे पहले है, ज़ुबान को कोशिश करें कि उसमें जो है वो किसी की दिल आज़ारी ना हो। ये बड़ा मुश्किल काम है वैसे। अच्छा, इसी तरह अगले हदीस पाक में फरमाया इक़राऊ सूरतल बक़रत फ़ी बुयूतिकुम फ़इन्न शैतान ला यदखुलु बैतन युक़रअ फ़ीहि सूरतल बक़रा, कि अपने घरों में सूरह बकरा पढ़ा करो क्योंकि शैतान उन घरों में दाखिल नहीं होता जहां पर सूरह बकरा पढ़ी जाती है। कल ही मुझसे कोई पूछ रहा था कि जो है ना जिन्नात वगैरह घर में हैं तो क्या करें उसके लिए, तो ये सूरह बकरा का विर्द करना चाहिए, कमरे में घर में सूरह बकरा पढ़ते रहना चाहिए। इसी तरह आपने फरमाया अगली हदीस पाक में कि अकबरिल कबाइरी अल इशराक बिल्लाह, के कबीरा गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह अल्लाह ताला के साथ शरीक ठहराना है। वक़त्ल नफ्सी, और किसी नफ्स का कत्ल है, चाहे मुसलमान हो गैर मुस्लिम हो या कोई भी हो, किसी नफ्स को कत्ल करना ये बड़े गुनाह हैं।
وہ عقوق الوالدینی، اور والدین کی نافرمانی کرنا ہے، وہ شہادت الزوری، اور جھوٹی گواہی دینا ہے۔ یہ چار گناہ ہیں جو کہ پانچ ہیں جو بڑے گناہ ہیں، چار گناہ بڑے گناہ ہیں: شرک، قتل، نافرمانی والدین کی، اور جھوٹی گواہیاں دینا۔ یہ جھوٹی گواہی عدالتوں میں نہیں ہوتی، یاد رکھیں اب آپ، صرف عدالتوں میں نہیں ہوتی، یہ ہماری روزمرہ زندگی میں ہوتی ہے۔ جھوٹی گواہی بھی برا ہے، اور سچی گواہی چھپانا بھی وہ برا ہے، اتنا ہی گناہ ہے، یاد رکھیں۔ سچی گواہی چھپانا کسی کے متعلق، چاہے وہ ہمارا اپنا ہی کیوں نہ ہو، وہ چھپانا نہیں چاہیے، گواہی کو دے دینی چاہیے۔ اسی طرح آپ نے ارشاد فرمایا اگلی حدیث پاک میں کہ اے عبداللہ، عبداللہ کو فرمایا، عبداللہ بن قیس کو، کہ کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے کوئی کلمہ نہ سکھاؤں؟ اور وہ کیا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ جنت کا خزانہ ہے، بس اس کو پڑھتے رہا کریں، یہ خزانے ملتے رہیں گے آپ کو، یہ جب آنکھیں بند ہوں گی تب ملیں گے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ پڑھا کرو بس، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ اکبر۔ اچھا، اور گھر سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھنی چاہیے: بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ ٹھیک ہے، آپ کو سارے راستے میں، سارے سفر میں اللہ کافی رہے گا، اور شیطان سے آپ کو پناہ ملے گی۔ کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ انسان کا، بندے کا درجہ جو ہے وہ جنت میں بڑھتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے، تو وہ دیکھتا ہے نا، درجہ جب بڑھ جاتا ہے جنت میں نا، تو وہ پوچھتا ہے کہ کیوں میرا درجہ بڑھ گیا ہے جنت میں، کیوں بڑھ گیا ہے؟ وہ مر گیا ہوتا ہے اور بیٹا اس کا زندہ ہے، تو اس کا درجہ جب بڑھ جاتا ہے نا، وہ پوچھتا ہے فرشتوں سے کہ یہ میرا درجہ کیوں بڑھ گیا ہے؟ تو اس کو کہا جاتا ہے کہ بھی استغفاری ولدک لکا، کہ تمہارے بیٹے کے استغفار کی وجہ سے تمہارا درجہ بڑھا ہے۔ اب یہ ہے وہ صحیح حدیث شریف جو اکثر میں آپ کو اسی اصال ثواب کے لیے کہتا ہوں، یہ کتاب بھی وہابیوں نے لکھی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ جو جمع کیا ہوا ہے نا، یہ سارا دیکھیں نا، البانی کا ذکر آتا ہے نا، تو البانی کا جب بھی ذکر آیا کرے سمجھ جایا کرو کہ یہ وہابی ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ ان کا خود ساختہ محدث ہے، جس نے تمام پیچھے جتنے بھی اکابر گزرے ہیں، محدثین گزرے ہیں بڑے بڑے نا، ان سب کو ضعیف کہا، سب کو ضعیف کہا، اور سارے نیک اعمال اس نے لوگوں پہ منع کر دیے، یہ کہہ کر کہ یہ ضعیف ہے، ضعیف ہے، ضعیف ہے، ہر اچھی چیز کو، سارے دین کو گنجا کر دیا اس البانی گندے نے۔ تو ان کا آپ دیکھیں گے تو اس کا البانی کا ذکر ایسے، یعنی جہاں پہ یعنی پچھلے 1400 سال کے محدثین کا نام ہونا چاہیے، اس کا نام دے دیا جو ابھی 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 فوت ہوا ہے۔ تو یہ وہابیوں کا ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ دیکھو یہ جو ایصال ثواب کا جو عقیدہ ہے نا، یہ وہابی بھی مانتے ہیں، لیکن لوگوں کو سمجھاتے نہیں ہیں، بتاتے نہیں ہیں۔ اب یہ دیکھو یہ جو ہے نا کہ استغفار کیا ہے، جب بچہ اپنے باپ کے لیے دعا مانگتا ہے تو اس کا جنت میں درجہ بڑھ جاتا ہے۔ تو آپ جب صدقہ بھیجیں گے، حج کے بارے میں صحیح حدیث میں نے آپ کو سنائی ہے، جب آپ حج کریں گے تو اعمال نامے میں حج لکھ دیا جائے گا، عمرہ کریں گے عمرہ لکھ دیا جائے گا، لا الہ الا اللہ پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، جو بھی نیک عمل کریں گے، آپ کے والدین کے اعمال نامے میں وہ لکھ دی جائے گی، اگر آپ انہیں بخشیں گے تو اب والدین کی جو دعا کی ضرور کرنی چاہیے والدین کے لیے، آپ اپنے والدین کے لیے کریں گے تو کل آپ کے بچے بھی آپ کے لیے کریں گے، یاد رکھیں۔ اسی طرح اگلی حدیث پاک میں آپ نے ارشاد فرمایا: ان اللہ اذا احب قوما ابتلاہم۔ اللہ اکبر، یہ صحیح حدیث شریف سنے ذرا احباب۔ فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو پسند کرتا ہے نا، کسی بندے کو، کسی قوم کو پسند کرتا ہے تو ان کو آزمائش میں ڈال دیتا ہے، امتحانوں میں ڈال دیتا ہے، تکالیف میں، بیماریوں میں ڈال دیتا ہے۔ فمن صبر فلہ الصبر، جس بندے نے بھی صبر کیا تو وہ کیا ہے، اس کے لیے صبر ہے، یعنی جس نے صبر اللہ سے مانگا اللہ نے صبر دے دیا،
वमन जज़अ फलहू अल जज़अ, और जो बंदा चीखता चिल्लाता फरियाद करता है और कुफर बकता है तो उसके लिए वही कुछ है। तो ये मरज भी है, फकर भी है। जो बंदा सब्र करेगा, राजी रहेगा और अजर मांगेगा अल्लाह ताला से अपनी तकलीफ का, सब्र का, तो अल्लाह ताला उसे वो दे देगा, दर्जात भी देगा और नेकियां भी लिखता जाएगा। और दूसरा बंदा महरूम रह जाता है। ये जो सब्र करना होता है, ये सदमा के वक्त सब्र करना होता है। जब आपको बता दिया जाए, आपको सदमा पहुंचे, आपने फौरन सब्र करना है और उस पे अल्लाह से अजर तलब करना है, तो मिलेगा आपको। हाँ। इसी तरह अगले हदीस पाक में इरशाद फरमाया कि इन अल्लाह व मलाइकतहु हत्ता नमलतु फी जुहरिहा, कि बेशक अल्लाह ताला और उसके मलाइका, यहाँ तक के चींटी भी अपने अपने क्या होता है उसका, क्या होता है चींटी, चींटी का क्या होता है, घर होता है, क्या होता है, सुराख, सुराख, यहाँ तो सुराख लिखा हुआ है। क्या होता है चींटी का, जो अपना सुराख है, चींटी के अपने सुराख में, अपने घर में भी। वहत्तल हुत फिल बहरी, और यहाँ तक कि मछलियाँ अपने समंदर में, लयुसल्लूना अला मुअल्लिमिन नासिल खैरा, दुरूद पढ़ते हैं, यानी दुरूद पढ़ते हैं, रहमतें यानी दुआएं करते हैं। ठीक है, हम इससे मुराद हम क्या लेंगे, दुआएं, कि दुआएं करते हैं उस मुअल्लिम के लिए, उस उस्ताद के लिए जो लोगों को खैर की बातें बताता है। अल्लाह हमें इसमें शामिल रखे कि जो बंदा लोगों को अच्छी बातें सिखाता है, तो अल्लाह ताला खुद भी, उसके मलाइका भी, यहाँ तक कि चींटी अपने घर में और मछली अपने समंदर में उसके लिए दुआएं मांगती है। हर चीज उस आलिम के लिए, मुअल्लिम के लिए दुआएं मांगती हैं, जो लोगों को अच्छी बातें सिखाता है। अल्लाह ताला हमें नसीब फरमाए दर्जा। अच्छा जी, आगे पढ़ते हैं। अगले हदीस पाक में आपने इरशाद फरमाया है कि अस्क़लु शैइन फी मीज़ानिल मुअमिनी, मोमिन के तराजू में सबसे भारी चीज जो है वो है खुलुक़ी हुस्न, अखलाक हसना है। इन अल्लाह युबग़िदुल फ़ाहिशल मुतफ़हिश, और अल्लाह ताला जो बंदा गंदी बातें करता है, गंदी बातें, फहश कलाम करता है या फेल करता है, और या खुद वो करता है, और या फिर गंदी बातें फैलाता है, ठीक है, वो अल्लाह ताला उससे बुग़्ज़ रखता है, यानी नापसंद करता है उसको। ठीक है ना। और अखलाक हसना वाला बंदा अल्लाह को बहुत पसंद है, इसलिए मीज़ान में उसका बहुत भारी हिस्सा रखा हुआ है। अच्छा, अगले हदीस पाक में इरशाद फरमाया कि मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, जो बंदा अल्लाह और आखिरत के दिन पे ईमान रखता है, तो वो अपने पड़ोसी को तकलीफ ना दे और अपनी बेगमात को, अपनी औरतों को अच्छी बातों की वसीयत करता रहे। सुभान अल्लाह। क्या फरमाया, जो बंदा अल्लाह और आखिरत पे ईमान रखता है तो वो अपने पड़ोसी को अजियत ना दे, तकलीफ ना दे, और अपनी औरतों को अच्छी बातों की नसीहत करता रहे, करता रहे। सुभान अल्लाह। अगले हदीस शरीफ में आपने इरशाद फरमाया कि बेशक कुरान करीम में एक सूरत ऐसी है जो कि 30 आयतों वाली है। ये आदमी के लिए शफाअत, सिफारिश करती है। हत्ता गुफिर लहू, यहाँ तक कि उसे बख्श दिया जाता है। यानी ये क्या बात है, यानी कि ये जो सूरत है, सूरह अल मुल्क, तबारक अल्लज़ीम, ऐसी सूरत है जो 30 आयत पर मुश्तमिल है। ये आदमी के लिए अल्लाह से सिफारिश करती है, शफाअत करती है, बहस करती है, झगड़ा करती है, यहाँ तक कि उसे बख्शवा देती है। और फरमाया वो तबारक अल्लज़ी बियदिहिल मुल्क है। ये सूरत, ये हदीस पाक हसन हदीस पाक है। ठीक है। और एक और हदीस पाक में भी आपने ये भी फरमाया है
کہ ہی منجیہ، یہ نجات دینے والی چیزوں میں سے ایک ہے، من عذاب القبر، جس سے قبر کا عذاب دور ہوتا ہے۔ یاد رکھیں سورہ بقرہ کو ہر رات پڑھنا سنت ہے، ہر رات اس کو پڑھنا چاہیے۔ ہماری مسجدوں میں اس کو ہر رات رات پڑھا جاتا تھا، پھر جمعے کی رات پڑھتے تھے، تو اب وہ بھی ختم ہو رہا ہے آہستہ آہستہ مسجدوں سے، لیکن گھروں میں پڑھنا چاہیے اس کو۔ اسی طرح آپ نے اگلی حدیث شریف میں ارشاد فرمایا، صلاۃ مع الامام افضل من 25 صلاۃ یصلیھا وحدہ، آدمی جو نماز امام کے ساتھ پڑھتا ہے وہ اس کے ان 25 نمازوں سے بہتر ہے جو وہ اکیلے پڑھتا ہے۔ ہاں، اب نیچے انہوں نے لکھا ہے کہ عورتوں کی جو نماز ہے نا، وہ ان کے گھروں میں بہترین ہے ان کے مسجد میں نماز پڑھنے سے۔ دیکھ لیں اب یہ والی حدیث پاک ہوئی، ٹھیک ہے، کہ خواتین کی جو نماز ہے وہ افضل ہے ان کے گھروں میں، اور گھروں میں بھی صحن سے زیادہ برآمدے، اور برآمدے سے کمرے، اور کمرے سے تہ خانے میں پڑھنا اس کا بہتر، اس کی اچھا ہے، افضل ہے، وہ بند جگہ پہ پڑھے۔ عورت ساری کی ساری حیا ہے، یاد رکھیں۔ اگلی حدیث شریف میں آپ نے ارشاد فرمایا، ان فی الجمعۃ لساعتن، جمعے کے دن شب و روز میں، یعنی ایک مغرب سے دوسرے مغرب تک، ایک ساعت ہے، ایک لمحہ ہے، ایک وقت ہے کہ لا یوافقها عبد مسلم وهو قائم یصلی یسأل اللہ فیہا خیرا الا اعطاہ اللہ ایاہ، کہ اس میں بندہ جو ہے، اگر مسلمان بندہ نماز پڑھتے پڑھتے دعا کرے، کوئی دعا کرے، اللہ تعالیٰ سے سوال کرے خیر کا، تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطا کرتا ہے۔ یعنی جمعے کے دن ایک ساعت ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے، یاد رکھیں، لیکن وہ نہیں پتا کہ کون سا وقت ہے۔ بہت سارے وقت لوگوں نے بتائے ہوئے ہیں، بہت سارے۔ اب یہ نماز کا اس میں ذکر جو آ گیا ہے نا، شاید آپ لوگوں نے بھی اس طرح نہیں سنا ہوگا، کہ نماز کا ذکر اس میں آیا ہے کہ وہ قائم یصلی، وہ نماز پڑھتے پڑھتے دعا کرتا ہے۔ تو یہ جو فرائض نماز کے علاوہ جو اشراق ہے، چاشت ہے، تہجد ہے، یہ چیزیں بھی ساتھ پڑھتا رہے نا، تو ان نوافل میں جو ہے اس کے بعد فوراً دعا کرے تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ ویسے سجدے میں بھی دعائیں کرتے رہنے چاہیے، تحیات میں سلام پھیرنے سے پہلے بھی دعائیں کرتے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے ساری دعائیں۔ اللہ اکبر و کبیرہ، اب دیکھو بندوں کو پہچان، استاد کو نا شاگردوں کی پہچان ہو ہی جاتی ہے۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، یہ اشجع، اشجع ان کا نام مجھے تلفظ نہیں پتا کہ کیسا ہے، میں بھول گیا ہوں۔ یہ عبد القیس جو ہے وہ ان سے فرمایا آپ نے کہ تم میں دو خصلتیں ہیں، دو عادتیں ہیں تم میں جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ کون سی ہے؟ الحلم، بردباری، برداشت، صبر، والانات، والانات کیا ہے یہ مجھے نہیں پتا کیا ہے، ضرب نفسك على الحلم والصبر وتحمل اخطاء اهلك ومن حولك يحب الله ضرب نفسك على انات فلا تتعجل۔ اچھا، ہاں، انات کا مطلب ہوتا ہے سکون۔ ایک تو تم میں برداشت بہت ہے، حلیم الطبع ہو تم، برداشت ہے تمہارے اندر، بردباری ہے، بردباری ہے تمہارے اندر، ٹھیک ہے، یعنی فوراً ریئیکٹ نہیں کرتے کسی چیز پہ۔ اور دوسرا کیا ہے کہ تمہارے اندر سکون پایا جاتا ہے، جب بھی کوئی تم بری خبر سنتے ہو یا کوئی فیصلہ کرتے ہو، کوئی برائی دیکھتے ہو اپنی عورت سے، تو تم طلاق دینے میں، تجارت میں جلدی نہیں کرتے کسی چیز میں۔ تو تمہارے اندر یہ دو خصلتیں ہیں جو کہ نیک لوگوں کی خصلتیں ہیں، یاد رکھیں، اچھی خصلتیں ہیں۔ اسی طرح آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے 900 نہیں، کتنے ہیں، 90 اور 9، 9 اور 90 نام ہے، یعنی کہ 99،
اس کو کیا بولتے ہیں؟ 99 نام ہے، مئتن الا واحدہ، یعنی کہ ایک کم 100 نام ہے اللہ تعالیٰ کے۔ لا يحفظها احد الا دخل الجنہ، اس کو جو بندہ بھی یاد کرتا ہے وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جو اس کو حفظ کر لے گا جنت میں داخل ہو گیا۔ لازم بات ہے پھر وہ اللہ تعالیٰ کو ان ناموں سے بلاتا بھی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کی صفات کا پتہ چل جاتا ہے۔ یہ صحیح حدیث شریف ہے، یاد رکھیں۔ یہ ویسے اپنے بچوں کو سکھانے چاہیے سارے نام۔ اسی طرح آپ نے اگلی حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دو قبروں کے پاس سے گزرے، تو ان دونوں کو عذاب ہو رہا تھا اپنی قبروں میں، اور آپ نے فرمایا کہ ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے ان دونوں کو، اور یہ کوئی بڑے گناہ میں عذاب نہیں ہو رہا، بلکہ ایک کا تو یہ تھا کہ وہ اپنے بول سے یعنی پیشاب سے خود کو نہیں بچاتا تھا، اور جو دوسرا تھا وہ چغلی کیا کرتا تھا، اس کی عادت تھی۔ تو اس پہ ایک عذاب قبر ہوتا ہے، یاد رکھیں، قبر میں عذاب بھی ہے اور راحتیں بھی ہیں۔ قبر کے عذاب اور راحت سے، قبر کی زندگی سے انکار نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح آپ نے اگلے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن آدمی سے بندے سے جو سب سے پہلے سوال ہوگا وہ نماز کا سوال ہوگا، اور فرمایا وَإِن صَلَحَتْ صَلَحَ لَهُ سَائِرُ عَمَلِهِ، اور اگر یہ والا معاملہ یہ نماز والا معاملہ اس کو ٹھیک ہو گیا، بتا بسور ضروری، اگر یہ والا اس کا معاملہ ٹھیک ہو گیا نا تو اس کے سارے عمل ٹھیک ہو جائیں گے، باقی سارے اعمال۔ اگر یہ معاملہ خراب ہو گیا تو اس کا سارا عمل جو ہے وہ فاسد ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ انہوں نے لکھا ہے کہ من اسباب صلاح صلاۃ، نماز کا معاملہ ٹھیک ہوتا ہے جب آپ صحیح وضو کرتے ہیں، اپنے ٹائم پہ پڑھتے ہیں، جلدی کرتے ہیں، اور خشوع اور خضوع سے پڑھتے ہیں، اور قراءت اور اذکار جو بعد نماز کے ہیں وہ کرتے ہیں، اور حرص کرتے ہیں کہ اس میں نوافل اور یہ جو باقی جو سنتیں ہوتی ہیں وہ بھی پڑھا کریں۔ تو اگر یہ معاملہ ٹھیک چل گیا نا، سوال والا، تو باقی معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو قیامت کے دن پہلا سوال نماز کا ہوگا، قبر میں پہلا سوال کس کا ہوگا؟ اللہ کا ہوگا۔ اسی طرح آپ نے ارشاد فرمایا اگلے حدیث پاک میں کہ الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصیام، کیا میں تمہیں روزے دار سے بھی اگلا بڑا بہترین درجہ نہ بتاؤں، اور نمازوں سے بھی بہتر، اور صدقہ سے بھی بہتر؟ کیا میں تمہیں ایسے عمل کا نہ بتاؤں کہ وہ روزے سے بھی اچھا ہے، صلات سے بھی اچھا ہے، اور صدقہ سے بھی افضل ہے؟ یار یہ والی بات سننے والی ہے احباب، کہ کون سا ایسا عمل ہے جو کہ روزوں سے بھی اچھا ہے، نماز سے بھی اچھا ہے، اور صدقہ سے بھی افضل ہے؟ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اصلاح ذات البین وَإِن فساد ذات البین ہی الحالقہ۔ اس کا ترجمہ مجھے نہیں آتا، کیا ترجمہ ہے؟ اصلاح ذات البین مصالحۃ المتخاصمین، یعنی دو لڑنے والوں کے درمیان صلح کروانا۔ یہ کس سے افضل ہے؟ روزے سے، نماز سے، اور صدقہ سے۔ یہ نفل کی باتیں ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ اس سے افضل ہے کہ تم کیا کرو، دو جگڑنے والوں کے درمیان صلح کرا لو۔ الحالقہ کا مطلب ہے تحلق الدین بقطیعۃ الارحام او التظالم بین الناس۔ یہ لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ رشتہ توڑ رہے ہوتے ہیں اور لوگوں میں ظلم کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ان لوگوں میں صلح کروا دینا، یہ نوافل سے بہتر ہے، نفل روزہ، نفل صلات اور نفل صدقہ، اس سے افضل ہے صلح کروانا۔ یہ بہت ضروری ہے یار، صلح کروانے لوگ اب ختم ہو گئے ہیں۔ اب کہتا ہے ہمیں کیا لگے یار، ہمیں کیا لگے، یہ بہت خطرناک ہے۔ اور جو صلح کرنے کی کوشش کرتا ہے نا، اس کو بہت رگڑتے ہیں لوگ، بہت زیادہ، بہت زیادہ، اس کو بہت ساری تہمتوں کا نا سامنا کرنا پڑنا ہوتا ہے، بہت زیادہ۔ سب کی باتیں سنتا ہے، دونوں اطراف کی باتیں سنتا ہے۔
اسی طرح آپ نے فرمایا اگلے حدیث پاک میں کہ الا اخبرکم بشیء، کیا میں تمہیں کسی اہم چیز کے بارے میں خبر نہ دوں؟ اذا نزل برجل منکم کرب، جب تم میں کسی آدمی پر مصیبت آئے، بلا آئے، تکلیف آئے، بوجھ آئے، دنیا کے معاملات میں، دنیا کے مسائل میں اگر اسے کوئی تکلیف کا اٹھانی پڑ جائے تو دعا بھی ففرج عنہ، اگر یہ دعا وہ پڑھ لینا تو وہ تکلیف دور ہو جائے گی اس سے۔ سبحان اللہ، یہ میرا ویسے ذاتی عمل ہے احباب کہ میں دعا بہت پڑھتا ہوں اور میں اس کو اسم اعظم سمجھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ دعا الذنون، وہ جو مچھلی والا تھا، یونس علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، ان کی دعا پڑھنا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یعنی آپ نے کیا فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایک اہم چیز کے بارے میں خبر نہ دوں کہ جب تم میں کسی آدمی کا کے اوپر نازل ہو جائے کربن، کرب آ جائے، کرب بوجھ، تکلیف، درد آ جائے، او بلاؤن یا کوئی مصیبت آن کھڑی ہو جائے اس پہ، من امر دنیا، دنیا کے معاملات میں، تو بس یہ دعا پڑھ لے، وہ دور ہو جائے گی، اور یہ پکا ہے، یہ مجرب ہے احباب، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ میرے پسندیدہ جو ہے نا وہ میں پڑھتا ہوں یہ دعاؤں میں سے۔ فرمایا خیر من الخادم، اللہ اکبر، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا فاطمہ الزہرا سے فرمایا جب انہوں نے خادم، کسی خدمت گزار کی درخواست داخل کی، آپ نے فرمایا الا ادلک کی الا ہوا ما ہوا خیر لک من خادم، جو تمہارے لیے خادم سے بہتر ہو، کیا میں تمہیں اس چیز کی خبر نہ دوں؟ فرمایا تسبحین اللہ ثلاثا و ثلاثین، 33 بار سبحان اللہ پڑھا کرو، وتحمدین ثلاثا، اور الحمدللہ 33 بار پڑھا کرو، وتکبرین اربعا و ثلاثین، اور اللہ اکبر 34 بار پڑھا کرو، حین تأخذین مضجعک، اب دیکھو یہ جو ہے نا، جب تم اپنے بستر کو پکڑ لو، یعنی جب بستر پہ جاؤ سونے کے لیے تو یہ پڑھ لیا کرو۔ اب ہم لوگ اس کو کب پڑھتے ہیں؟ ہم 5 نمازوں کے بعد اس کو پڑھتے ہیں، اور یہ بھی ٹھیک ہے کہ 5 نمازوں کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ بھی سنت میں سے ہے، لیکن صحیح حدیث شریف جو دونوں میں آئی ہے نا، بخاری مسلم میں، وہ یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے اس کو پڑھنا ہوتا ہے۔ 100 دفعہ یہ ہو جائے گا، 100 دفعہ مکمل ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، یہ حضرت علی اور فاطمہ دونوں نے مانگا اور دونوں کو آپ نے فرمایا۔ اور ایک حدیث پاک ہم نے پڑھی تھی نا کہ جس میں رسول پاک ان کے درمیان سو جاتے ہیں، درمیان میں سو جاتے ہیں، اور یہ حدیث پاک سناتے ہیں ان کو، یہ والا عمل، یہ وظیفہ دے دیتے ہیں، اور اللہ پاک نے اس وظیفوں کو ایسے، یعنی بہت سارے وظیفے ہیں، بہت سارے وظیفے ہیں جو رسول پاک نے دیے ہیں، لیکن بعض وظائف جو ہے بہت عجیب مقام پا جاتے ہیں، ان میں سے ایک یہ وظیفہ ہے کہ امتی، ہر امتی اس پہ عمل کر رہا ہے تقریباً، ٹھیک ہے نا؟ یہ والا جو ہے یہ وظیفہ یہ ختم نہیں ہوتا، یہ ہر بندہ اس پہ عمل کر رہا ہے۔ اسی طرح آپ نے سیدہ عائشہ فرماتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل خانہ کو جمع کیا اور فرمایا، دیکھو اہل خانہ کو فرما رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں؟ اذا اصاب احدکم غم، اگر تمہیں کوئی غم لگ جائے، او کربن، یا درد محسوس ہو، درد لگ جائے تمہیں، فلیقل، تو اسے کہنا چاہیے اللہ اللہ ربی لا اشرک به شیئا، اللہ اللہ ربی لا اشرک به شیئا، اللہ اللہ ربی لا اشرک به شیئا، یہ پڑھا کرے جب اسے تکلیف اور درد محسوس ہو، کوئی مصیبت آ جائے اس پہ تو۔ اسی طرح آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ نیکی حسن اخلاق کا نام ہے، گناہ وہ ہے جو تمہارے سینے میں دھڑکے، تمہارے دل میں دھڑکے، تمہیں کہے کہ یار یہ تو گناہ ہے، تمہارا دل تمہیں بتائے گا۔ وَكَرِهْتَ مَأَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسِ، اور گناہ یہ ہے کہ تم اسے چھپاؤ، اور تمہیں برا لگے کہ لوگوں کو اس کی خبر ہو، یعنی ہر وہ عمل جو تم لوگوں سے چھپا کے کرو نا وہ گناہ ہے۔
تمہیں یہ اگر تمہیں یہ ناپسندیدہ ہو کہ لوگوں کو خبر ہوگی تو کیا کہیں گے، یہی گناہ ہے، تمہارا دل خود گواہی دے گا کہ یہ گناہ ہے۔ اسی طرح آپ نے ارشاد فرمایا، آخری حدیث پاک پڑھ رہا ہوں بس احباب، 50 میں سے 28 پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ سلاستن، تین آدمی ہیں، لا يدخلون الجنت، وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ کون کون؟ العاق لوالدیہ، اپنے والدین کا نافرمان، والدیوس، اور دیوس آدمی، دیوس آدمی جو اپنے اہل خانہ کا شرم جو ہے نہیں رکھتا، ورجولۃ النساء، ورجولۃ النساء، اور عورتوں کا مردہ، عورتوں کا مرد، یعنی عورتوں میں جو مردوں کی طرح ڈیل کرتا ہے نا، وہ کیا لکھتے ہیں یہاں پہ، کہتے ہیں کہ رسول کریم سے پوچھا گیا کہ مت دیوس، دیوس کون ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا الذی لا یبالی من دخل علی اہلہ، یہ وہ آدمی ہوتا ہے جس کو کوئی پرواہ نہیں کہ اس کے گھر میں کون داخل ہو رہا ہے، یعنی اپنی بیوی کے پاس، اس کی بیوی کے پاس کون آ جا رہا ہے، کون کالز کر رہا ہے، کون اسے مل رہا ہے، کوئی اس کی پرواہ نہیں ہے، تو یہ دیوس ہے، یہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ قیل فمر رجلۃ من النساء، یہ عورتوں میں مرد کون ہوتا ہے؟ فرمایا التی تتشبہ بالرجال، وہ عورتیں جو مردوں کی طرح مشابہت اختیار کر لے اور کہیں کہ ہم تو مرد ہیں، ہم مردوں کے شانہ بشانہ ہیں، مردوں کی طرح جو ہے وہ کٹنگ بھی کرے، کپڑے پہنے، باتیں کرے، فیصلہ کرنا چاہے اور جرگے کرنا چاہے، بہت سارے لوگ ایسے کرتے ہوتے ہیں، ایسی عورتیں بھی جنت میں داخل نہیں ہوں گی۔ آپ نے لعنت فرمائی ہے مردوں میں ہیجڑوں پر جو کہ عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور مرد جو ہے وہ عورت کی مشابہت اختیار کرے تو لعنت ہے اس پہ، اور عورتیں اگر مردوں کی مشابہت اختیار کرے تو جنت میں داخل نہیں ہوں گی۔ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے جی ہمارا یہاں مل بیٹھنا، اور اللہ پاک اس کو اپنی رضا کا باعث بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں مزید پڑھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اپنے رسول کریم سے بہت محبت ہے، جیسے اللہ جل شانہ کے محبوب ہیں، ہمارے بھی محبوب ہیں، اور ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں، صبح و شام کے بارے میں، سفر اور حضر کے بارے میں، آپ کے جملہ اعمال کے بارے میں، آپ کی صفات کے بارے میں، آپ کے معجزات، آپ کے اخلاق، آپ کے شمائل، سب کو جاننے کی جو ہے وہ طلب رکھتے ہیں، اور ہمیشہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس پہ پھر عمل کرنے کی دعا بھی کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم رسول اللہ کی سنتوں پہ عمل کریں۔ تو یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما، جتنا بھی ہم نے پڑھا ہے اور جتنا سمجھا ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل میں اخلاص عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس اخلاص کو قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رویت، دیدار عطا فرمائے اس دنیا میں، وقت نزا بھی اور قبر میں بھی، اور پہچان معرفت عطا فرمائے، اور شفاعت عطا فرمائے، انہی کا ساتھ ہو پل صراط پہ بھی، سارے دن قیامت میں، اور حوض کوثر پہ، اور میزان پہ، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بے حساب جنتوں میں ان کے ساتھ داخل فرمائے اور ان کا پڑوس عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔